جسے ماں باپ کی دعائیں نہیں ملتی اسے کسی کی دعا لگتی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار حج کرنے کے لیے گئے، جب ارکان سارے ادا ہو گئے، گھر آنے کا وقت آیا، ساتھیوں نے مالک بن دینار سے کہا چلیں، کہنے لگے ایک بار اور اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں، اب اللہ جانے زندگی میں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، آخری رات ہے۔ بیٹھ گئے جا کے اللہ کی عبادت میں مصروف۔ دو فرشتے آسمان سے اترے اور ان کے پاس آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، سننا میری بات، ایک کہنے لگا اس سال کتنے حاجی آئے ہیں؟ دوسرے نے کہا 1,00,000 حاجی ہیں۔ کہا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہنے لگا ایک کے علاوہ اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ جب یہ بات آئی نا، وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ والے تھے، انہیں ڈر لگ گیا، یار کہیں میں ہی تو نہیں ہوں جس کا اللہ نے حج قبول نہ کیا ہو۔ آج بندہ حرم میں جا کے فوٹو کھینچ رہا، سیلفی لے رہا، شرم کر، کہاں کھڑا ہے، کر کیا رہا ہے؟ غلاف پکڑے ہوئے سیلفی لے رہا ہے۔ یہاں بھی پوری زندگی سیلفی لیتے لیتے گزر گئی، کم سے کم اب تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے دو آنسو گرا دے۔ حج کس کے لیے کرنے گیا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے؟ احرام میں لپٹا ہے تو سیلفی ہے، سر منڈا رہا ہے تو سیلفی ہے، زمزم کے کنویں پہ کھڑا ہے تو سیلفی ہے، غلاف پکڑ کے کھڑا تو سیلفی ہے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے تو سیلفی ہے۔ وہ یار تجھے یہ کیمرہ یاد رہ گیا، وہ کیمرہ یاد نہیں رہا جو اللہ نے کاندھے پہ لگا رکھا ہے؟ یہ فوٹو تو نے 4 دن کے لیے کھینچ لیے، اور یہ جو پوری پکچر قیامت میں چلائی جائے گی یہ تجھے یاد نہیں؟ بھول گیا کہاں کھڑا ہے؟ بندہ سیلفی لینے میں مصروف ہے۔ وہاں جایا کرو نا یار، یہ دنیا کی چیزیں بند کر دینا اور صرف کہنا یا اللہ میں چاہتا ہوں آج تیرے میرے بیچ کوئی تیسرا نہ ہو، آج میں روؤں گا تو سنے گا، میں مانگوں گا تو دے گا۔ جب نیت یہ ہوگی، خدا کی قسم جب پلٹ کے آئے گا، حضور کی حدیث کہے گی لوگو یہ کعبے کا صرف طواف کر کے نہیں آ رہا بلکہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو کے آ رہا ہے جیسے بندہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آ رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ بھائی مزاج بناؤ، اللہ کی بارگاہ میں جانا تو وہاں سیلفی نہ لینا، وہاں کیمرے نہ نکالنا، وہاں جا کر کے اللہ توفیق دے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ مالک بن دینار سوچتے ہیں کہیں میں ہی تو نہیں، یہ سوچ کے ڈر گئے، اٹھے اپنی جگہ سے، فرشتوں کے پاس پہنچے، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح وہ کم نصیب کون ہے جس کا لاکھوں میں اللہ نے حج قبول نہیں کیا ہے؟ آنے والے فرشتوں نے کہا نام اس کا عبد الرحمن بن شیران ہے۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا فلاں جگہ پر ہے۔ اللہ اکبر، سوچ ہی رہے تھے، اتنی دیر میں ایک آسمان سے پرچی گری، گرنے کے بعد اس میں لکھا تھا مالک، کہا اس میں لکھا تھا مالک بن دینار، کہا جی، کہا جاؤ عبد الرحمن بن شیران ہے، فلاں مقام پر ہے، اس سے جا کے کہہ دو ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ آپ نے وہ سنا اور اس جگہ پر گئے، جا کے دیکھا ایک شخص معذور ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جیسی جا کے آپ نے سلام کیا، اس نے چہرہ دیکھا، کہنے لگا لگتا ہے یہ کہنے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت مالک بن دینار پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے تم تو آج آئے ہو لیکن 7 سال ہو گئے ہیں میں مسلسل حج کر رہا ہوں، ہر حج کے بعد یہاں آ کے بیٹھتا ہوں، اتنے میں پیچھے سے بندہ آ جاتا ہے، کہتا رب نے فرمایا تیرا حج قبول نہیں ہے۔ جب اتنا سننا تھا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بندے بتا تو صحیح تجھے 7 سال ہو گئے ہیں تیرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے، پتہ کون سی خطا کر کے بیٹھا ہے، کون سا گناہ کیا ہے جو 7 سال سے اللہ نے تیرا ایک حج بھی قبول نہیں کیا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا تھا مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے، میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا عبد الرحمن بن شیران کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگا اگر اتنا نیک ہے تو پھر میرا درد دل بھی سن لے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا میری ماں مجھ سے ناراض ہے، اسی وجہ سے اللہ نے 7 سال سے میرے حج میرے منہ پہ مار دیے ہیں۔ کہا بتا تو صحیح اگر 7 سال سے اللہ مسلسل تیرے حج کو تیرے منہ پہ مار رہا ہے تو پھر پہلے جا کے ماں کو کیوں نہیں منا لیتا ہے؟ عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں کہ میں آنے والے میں اپنی ماں کو کیسے مناؤں؟ میری ماں ہے کہ مانتی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتی ہے۔ کہا کون سی خطا کر کے بیٹھا ہے؟ کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہا خطا ہی اتنی بڑی ہے کہ
بتاتے ہوئے کلیجہ کانپ رہا ہے. کب مہربانی کر, تو اللہ کا نیک بندہ ہے, مصطفیٰ کی حدیث سے بیان کرتا ہے, اتنی مہربانی کر دے, میری ماں کے پاس مجھے لے چل, میری خطائیں بخشوا دے. کہا تیری ماں کہاں ہے؟ کہا وہ بھی ہر سال حج کرنے کے لیے آتی ہے. کہا کہاں ملے گی؟ کہا جاؤ مینا کے میدان میں چلے جانا, ایک خیمہ ہوگا, آدھی رات کے اندر بھی چراغ جلتا ہوگا, جس خیمے کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی, وہی خیمہ میری ماں کا خیمہ ہوگا. اللہ اکبر. مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کے پاس سے سفر شروع کیا ہے. چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے گئے جہاں پر اس شخص کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. اندھیری رات ہے, چراغ جل رہا ہے, قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. دروازے کے جا کر کے آپ نے سلام کیا, اندر سے جواب آیا ہے. پھر کہتے ہیں خاتون اجازت ہو تو میں اندر آنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی, کون ہے تو, کہاں کا رہنے والا ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے, میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا ہوں. اندر سے آواز آتی ہے آجا اندر آجا, اجازت ہے. جیسی آپ اندر گئے ہیں ماں کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہے, خاتون گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے. آپ جا کے کہتے ہیں ماں ایک بات کا جواب دے. کہا کیا بات ہے؟ کیا تو حج کرنے اکیلی آئی ہے؟ کہا ہاں اکیلی آئی ہوں. کیا تیرے پاس اولاد نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کہ میں بے اولاد تو نہیں ہوں, خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ کہتے ہیں ماں بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں چپ ہو جاتی ہے. پھر دوسری مرتبہ کہا اے ماں بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں نے پھر جواب نہیں دیا ہے. پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا ماں بتا تو صحیح, اگر بیٹا ہے تو اکیلی کیوں آئی ہے؟ ماں کہتی ہے میرا بیٹا 7 سال سے مجھ سے دور ہو گیا ہے, 7 سال ہو گئے دروازے پہ نہیں آیا ہے, اکیلی حج کرنے آئی ہوں. کہ ماں اگر تو اجازت دے تو تیرے بیٹے کو میں ڈھونڈ کے لے آؤں. کہاں تلاش کرے گا؟ کہا ماں اجازت تو دے, تیرے بیٹے کو میں لے کر کے آؤں گا. ماں نے کہا تیرا احسان ہوگا, وہ جانے والے میرے بیٹے کو واپس لا دے. مالک بن دینار اپنی جگہ سے اٹھے ہیں, عبد الرحمن بن شیران کے پاس پہنچے ہیں. کہا چل میں نے تیری ماں کو منا لیا ہے. اللہ اکبر. جب لے کر کے گئے ہیں عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ مالک بن دینار کے ہاتھ میں ہے. جیسی دروازے پہ پہنچے ہیں عبد الرحمن بن شیران نے آواز دے کے کہا تھا اے ماں تیرا بیٹا آیا ہے, اندر آنے کی اجازت دے دے. جیسی اتنی بات کہی تھی اندر سے ماں کی آواز آئی تھی خبردار میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہوں, جا جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا. جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت مالک بن دینار کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتے نادان بتا تو صحیح, جب تنہائی میں ملا تھا تو تیرے ماں کے سینے کا درد الگ تھا, لیکن اب جب تو آیا ہے تو وہ کون سا زخم ہے جو تیری آواز سے تازہ ہو گیا ہے؟ وہ کون سا درد ہے جو تیرے لہجے سے زندہ ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. عبد الرحمن بن شیران کی گردن جھکی ہے. مالک بن دینار واپس جانے لگے ہیں. تب عبد الرحمن بن شیران نے مالک بن دینار کا دامن تھاما ہے اور کہا تھا حضرت جی جب یہاں تک آ گئے ہو تو ماں سے معاف بھی کرا کے چلے جاؤ, قیامت تک احسان نہیں بھولوں گا. آپ نے ہاتھ پکڑا ہے, ماں کے سامنے لے کر کے گئے ہیں. او جوان کبھی ماں کے درد کو سمجھ لیا کرو, کبھی ماں کے پیار کو سمجھ لیا کرو. تو کہتا کہ ماں معاف نہیں کرتی ہے, تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ معاف نہیں کر سکتی؟ خدا کی قسم ارے یہ تو وہ جگر رکھتی ہے, تو جتنا چاہے ظلم کر لے, اگر ایک مرتبہ اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے گا اور اتنا کہے گا ماں معاف کر دے تو جواب آئے گا بیٹے تو آج آیا ہے, میں نے تجھے پہلے ہی دن رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا تھا. نعرے تکبیر. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے اور نعرے کا جواب دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. عمر کی قید نہیں, وقت کی قید نہیں. اور میرے بچوں جوانوں, جو تمہیں سب سے زیادہ بوڑھا لگتا ہو اور جسے لگتا ہو یہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا ہے, کبھی اس کے پاس بیٹھ کے کہنا 2 باتیں کہنا, اور 2 باتوں کے بعد صرف اتنا پوچھ لینا کیا تمہیں آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں. چاہے کتنی بھی سفید بال ہو گئے ہوں, دانت گر چکے ہوں, نظر کمزور ہو گئی ہو, اور کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا بتا دادا کیا ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں. یہ کہہ کے چپ جانا, صرف 30 سیکنڈ کے بعد اس کی آنکھ میں جھانک کے دیکھنا, اس کی آنکھ کا پانی تجھے بچپن کی کہانی سنانے لگ جائے گا. اور پھر اس سے پوچھنا
تو خدا کی قسم وہ 70 سال میں بھی یہی کہتا ہے، مجھے آج بھی لگتا ہے کہ ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہی ہے، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے بغیر ماں نے کھانا نہیں کھایا ہے، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میری ماں کسی سے پوچھ رہی ہو میرا بیٹا دیکھا ہو تو بتاؤ، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی گھر سے آواز دے رہا، بیٹا دیر ہو گئی جلدی آ جا۔ خدا کی قسم یہ وہ لہجے ہیں جو ماں باپ کے سوا کسی زبان سے نکلا نہیں کرتے۔ یاد رکھنا میری بات، اگر ماں باپ چلے گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور تم سے کوئی روٹی کو نہیں پوچھے گا تو نے کھائی کیا نہیں کھائی، وہ صرف ماں ہوتی ہے جو تجھ سے ناراض بھی ہوتی ہے نا تو تجھے کھلائے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتی ہے۔ ہاں وہ کیا تھا، وہ کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہوا، اس نے دوسری شادی کی، اللہ نے اس کو پہلی بیوی سے ایک بیٹا دیا تھا، اس نے ایک زمانے کے بعد اپنے بیٹے سے پوچھا اور کہا تھا بیٹے ایک بات بتا، کہا کیا، کہا تو نے پہلی ماں بھی دیکھی ہے دوسری ماں بھی دیکھی ہے، مگر بتا دونوں ماؤں میں کون سا فرق تو نے دیکھا ہے؟ تو بچے نے بڑی سادگی سے کہا تھا ابا جی میں نے دونوں ماؤں میں ایک فرق دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا جو میری پہلی ماں تھی وہ سچی جھوٹی تھی، یہ جو دوسری ماں لے کے آئے ہو یہ سچی ہے۔ سمجھ رہے نا بچے کا جواب؟ باپ نے پوچھا بیٹے سگی اور سوتیلی، اگر کسی کے گھر میں سوتیلی ماں ہو تو میں برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ماں بتا رہا ہوں ماں کیا ہے۔ بچے نے کہا تھا، بچے سے پوچھا بتا تیری پہلی والی ماں بہتر تھی یا دوسری والی ماں، دونوں ماؤں میں کیا فرق؟ تو بچے نے کہا تھا ابا جی صرف ایک فرق ہے۔ کہا کیا؟ کہ پہلی ماں جھوٹی تھی اور یہ جو سوتیلی ماں نا یہ سچی ماں ہے۔ باپ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، عجیب بیٹا ہے، اپنی سگی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، سوتیلی کو سچا کہہ رہا ہے، بیٹے تو نے یہ کیسے کہا؟ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ابا وہ جو سگی ماں تھی نا میں کبھی غلطی کر دیتا تھا تو مجھ سے کہتی تھی میں تجھے روٹی نہیں دوں گی۔ کہا وہ کہتی ضرور تھی لیکن اگر دیر ہو جاتی تھی تو مجھے منا کے کھلاتی تھی، اگر میں کوئی غلطی کرتا تھا وہ مجھ سے کہتی تھی تجھے گھر سے نکال دوں گی۔ کہا وہ کہتی تھی، میں پھر بھی غلطی کرتا تھا نا تو وہ جھوٹ بول کے کہتی تھی میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے ہاتھ پکڑ کے بستر میں لاتی تھی۔ کہا ابا جی اگر اس نے کبھی غصے میں مجھ سے کہہ بھی دیا نا نکل گھر سے، کہا میں اگر چلا گیا نا تو میرے پیچھے پیچھے آ جاتی تھی، مجھے جب تک منا نہیں لیتی تھی بستر میں لیٹتی نہیں تھی۔ کہا یہ پہلی ماں کا جھوٹ ہے، اور رہ گئی بات دوسری ماں کی، کہتا یہ بڑی سچی ہے۔ ابا جس دن کہہ دیتی ہے روٹی نہیں دوں گی نا اس دن ساری رات فاقے رہنا پڑتا ہے، یہ روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیتی ہے۔ ابا جی جس دن کہہ دیتی ہے نا تجھے شغطا کرے گا تو گھر میں نہیں آنے دوں گی، تو کہتا ابا جی کتنی راتیں ایسی آپ تو کام پہ رہتے ہو میں نے دروازے پہ بیٹھ کے گزاری ہیں۔ او یار سگی ماں ماں ہوا کرتی ہے، خدا کے واسطے اللہ نے یہ دولت دی ہے تو اس کی عزت کر لو، اگر یہ نعمت ملی ہے تو اس کی قدر کر لو۔ خدا کی قسم تمہیں بیوی دوسری مل جائے گی، زندگی کے ساتھی دوسرے مل جائیں گے، لیکن جو تجھے اپنے منہ کا نوالا نکال کے کھلائے نا وہ ماں باپ کبھی دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں، کبھی دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اور تم سے کس نے کہہ دیا ماں باپ معاف نہیں کرتے؟ کبھی انہیں منا کے تو دیکھو، اللہ کی قسم باپ کتنا سخت ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میرا باپ ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے، نہیں ماں باپ سے زیادہ پیار نہیں کرتی، صرف فرق ہے باپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے اس لیے اس کا جگر مضبوط ہوتا ہے، اور ماں چونکہ عورت ہے اس کا جگر نرم ہوتا ہے، ذرا سا دکھ تجھ پہ آ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے رونے لگتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو احساس نہیں ہے، درد باپ کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے لیکن وہ آسانی سے رویا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا گھر کی ہمت اس سے شامل ہے، اگر وہ رو دیا تو گھر کی ہمت ٹوٹ جائے گی، پھر سمجھائے گا کون، سنبھالے گا کون؟ اور یار اگر ماں روتی ہے نا تو چین سے باپ بھی نہیں سوتا ہے۔ اگر تو رات کو نہیں آیا گئے، جتنی ماں نے چکر لگائے نا دروازے پہ میرا بیٹا نہیں آیا، تو نیند باپ کو بھی نہیں پڑتی ہے، وہ بھی بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، آخر اب تک کیوں نہیں آیا ہے؟ ہم تو اپنی بات کہتے ہیں، ہم گھر سے چلتے ہیں اور کبھی فون کر کے اپنے باپ سے کہہ کے آتے ہیں نا، ابو پوچھتے ہیں کب تک آ جاؤ گے بیٹے، دوری کے حساب سے بتا دیتے ہیں 2 بجے آ جائیں گے 3 بجے آ جائیں گے، تو یار جیسی 2 کے 2:30 بجتے ہیں نا فوراً فون بجتا، باپ کا فون آ جاتا بیٹے اب تک کیوں نہیں آئے؟ اور یار اس باپ کے درد کو کہاں ڈالو گے؟ کبھی اس کے لیٹ ہونے پہ تم نے بھی فون کیا ابو اب تک کہاں ہو، اب تک کیوں نہیں آئے؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں آ جائیں گے ابا، کوئی بچے تو نہیں ہے جو کھو جائیں گے کہیں؟ اور یار اس کے لیے تیرے سینے میں بھی تو درد ہونا چاہیے، کبھی تو بھی تو خیال کر، جیسے تیرے لیے یہ نہیں سویا تو اس کے لیے جاگ کے دیکھ، خدا کی قسم مر کے قبر میں بعد میں پہنچے گا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے گا۔ ہاں کم سے کم کبھی ان کے لیے ہم بھی تو جاگیں۔ تم کہتے ہو ہمارے ماں باپ ہمیں معاف نہیں کرتے، نہ
غلط سوچ ہے تمہاری. ہمارے باپ کا غصہ بہت تیز ہے. اور یار غصہ کتنا بھی تیز ہے لیکن اس کے سینے میں باپ کا دل ہے. کبھی جا کے تو دیکھ, جب باپ سویا ہو نا رات میں, اس کے قدموں میں جانا, بیٹھنا, آہستہ سے پیر دبانا شروع کر دینا. اللہ توفیق دے تو 2 آنسو گرا دینا. اگر آنسو نہ بھی آئے نا, صرف پیر دبانا. اس کی آنکھ کھل گئی نا, وہ یہ نہیں پوچھے گا کیا کر رہا ہے, وہ چھوٹتے ہی کہے گا بیٹے اتنی رات کو تجھے نیند نہیں آ رہی. کتنے بھی ناراض باپ ہوگا, صرف تجھے پیر پکڑنا, رات میں سوتے ہوئے کہ آنکھ کھلے گی, پہلا جملہ یہ ہوگا بیٹے دنیا سو رہی ہے تو جاگ رہا ہے. اس وقت اتنا کہہ دینا ابا مجھے معاف کر دے, خدا کی قسم میری زبان کاٹ دینا. اگر باپ دوسرا جملہ زبان سے نکال دے, اٹھے گا تجھے سینے سے لگائے گا, کہے گا بیٹے اگر تجھے معاف کیا نہ ہوتا تو آج تک تیرے اوپر یہ آسمان سلامت ہی نہیں ہوتا. تجھے کیا لگتا ہے باپ ناراض بھی رہے اور تجھے روٹی ملتی رہے, ماں ناراض رہے تجھے روٹی ملتی رہے؟ نہیں, تیرے دسترخوان پہ جو رزق اترتا ہے نا, محنت تیری ہوتی ہے, وسیلہ باپ ہوتا ہے. تو کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ ہمیں معاف نہیں کر سکتے. ہمیں انہیں منانا نہیں آیا, ہمیں انہیں راضی کرنا نہیں آیا. ان کی بڑی قربانیاں رہیں ہمارے لیے, کیسے کیسے انہوں نے پالا. وہ کبھی کسی کو پالتے دیکھو تو اپنے ماں باپ کو تصور میں لایا کرو, کبھی ان کا بھی خیال کیا کرو. اپنے بچوں کو گود میں لے کے جب ماتھا چومو نا تو کبھی ان کو بھی یاد کر لیا کرو کہ ہمیں بھی تو ہمارے ماں باپ نے ایسے ہی پالا ہوگا. خدا کے واسطے کبھی بیوی کے کہنے میں آ کے باپ پہ ہاتھ نہ اٹھانا. اگر اس پہ ہاتھ اٹھ گیا نا تو پھر تجھے جنت دلانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. یہ بھی یاد رکھنا, حضور چہرہ پھیر لیں گے اس شخص سے جو ماں باپ پہ ظلم کرے گا. صرف ایک سہارا حضور ہی تو ہے, اس کے علاوہ اور ہے ہی کیا ہمارے پاس؟ کوئی اور سہارا ہے؟ اگر وہ بھی ناراض تو پھر کیا ملے گا؟